خامنئی کا جنازہ ہوگا، ٹرمپ نے سر کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں تو خود بڑا حیران ہوں، ہم تو یہ ایک ہماری مس ججمنٹ تھی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ایران کی قوم ہے وہ خامنئی سے نفرت کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر اس کا جنازہ دیکھنا اور لوگوں کا رونا دھونا تو یہ میرے لیے بھی بڑا سرپرائزنگ رہا ہے۔ سر آپ کی اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ سر آپ کیا سمجھتے تو ہیں؟ حالات بڑے خراب ہوئے پڑے تھے، لوگ تنگ آئے پڑے تھے، ایک جبر کی حکمرانی چلی آ رہی تھی اور 47 ایئر سے چلی آ رہی تھی۔ ایک جبر اٹھایا تھا لوگوں نے، بیچاروں نے لڑ مار کے جانیں دے کے، تو وہ اس سے ایک کھائی سے نکلے تھے، دوسری اس سے بھی بڑی کھائی میں جا گرے۔ کوئی بھی کسی بھی ملک کا جو گند ہوتا ہے نا، اس کے اپنے لوگوں کو دھونا چاہیے، اپنی صفائی آپ کرنی چاہیے۔ جب باہر سے کوئی آئے گا نا کہ میں دوں، تو لوگوں میں پھر وہ قومی تعصب آ جائے گا، وہ بیرونی حملہ آور کے خلاف وہ ایک یکجہتی آ جائے گی۔ آپس میں لڑ رہے تھے کہ تو غلط کر رہے ہو تو نہیں ہونا چاہیے، جب اس نے آ کے ان پہ حملہ کیا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی چیز تھی جس پہ عام ایرانی کو غصہ آنا ہی تھا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک کے، یا یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ لیڈروں کو ہی آ کے بڑھا کے رکھ دیا جائے۔ جو کیا گیا بہت بڑی حماقت کی گئی تھی اور پاپولر واقعی نہیں تھے، یہ حقیقت تو ہے بالکل۔ یہ آج کا دیکھ کے دیکھیں، یہ جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس حماقت کا رد عمل ہے جو خود ٹرمپ نے کی ہے۔ اگر ٹرمپ یہ نہ کرتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو کئی کالموں میں لکھ چکا ہوں کہ اس نے بوڑھی ولایت فقیہ کو ختم کر کے جوان ولایت فقیہ کر دی ہے۔ جو انقلاب اپنی آخری سانسوں پہ پہنچ گیا تھا، اس کو ایک نئی توانائی، نئی زندگی، نئی سانسیں دے دی ہیں، نئی طاقت بخش دی ہے۔ وہ عوام کا جو جناب بن کے ندان دوست آیا تھا نا کہ ایرانی عوام کا میں ہمدرد ہوں، اس نے ایرانی عوام کے ساتھ جی سر، بیوقوف آدمی نے ہمدردی نہیں کی بلکہ اڑا کے رکھ دیا۔ اب دیکھو وہ ایرانی عوام جو کچلے ہوئے تھے استبداد یا مذہبی جبر کے نیچے، اب کیا وہ بول سکتے ہیں اس کے خلاف؟ نہیں بول سکتے۔ اتنی زیادہ وہ نہیں اب بول سکتے۔ مذہبیت کا پکڑ اتنی گرپ زیادہ ہو جائے گی کہ اب ایرانی عوام چپ کر کے مرتے رہیں گے، ظلم سہتے رہیں گے، پھانسیاں ہوتی رہیں گی، وہ بولنے جوگے نہیں رہیں گے۔ تو یہ کس نے دی؟ جو ان کا ہمدرد بن کے آیا تھا۔ بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں وزڈم کوئی نہیں ہے۔ امریکہ میں پریزیڈنٹ تو بڑے وزڈم والے، شعور والے اور بڑے بلند کریکٹر کے لوگ رہے ہیں، لیکن یہ بندہ تو مجھے لگتا ہی تو یہ ساری۔ اب دوسری بات یہ بھی، اب دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے، دوسری یہ بھی آپ کو تھوڑا پیش نظر رہنا چاہیے کہ آپ کو پتا ہے یہ جو 10ویں محرم ہوتی ہے، اس پہ ہمارے بہت سارے دنیا کے ملکوں کے جو شیعہ آبادی ہے وہ زیارت کے لیے نا حضرت امام حسین کی وہاں کربلا معلیٰ جاتے ہیں، نجف اشرف جاتے ہیں، مشہد مقدس جاتے ہیں، بہت سے زیارتیں ہیں نا مقدس ائمہ کی، تو وہاں گئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو جان کے، آپ دیکھیں حالانکہ ان کو فوت ہوئے 130 دن کے غالباً قریب ہو چکے تھے، تو انہوں نے جنازہ اسی لیے لٹکائے رکھا۔ چلو جنگ کے علاج، جنگ کو تلے بھی کافی مدت گزر گئی، لیکن انہوں نے ایک خاص موقع پہ جب وہ سارے لوگ اپنے فارغ ہوئے ہیں شورا محرم سے، تو وہ سارے ابھی ادھر تھے، تو وہ سارے لوگ مختلف ملکوں کے سارے جمع ہوئے۔ یہ نہیں کہہ رہا ایرانی عوام نہیں نکلے، بالکل نکلے ہیں، لیکن جو شدت جو جس طرح نظر آ رہا ہے نا، وہ سارا اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس میں جو نعرے لگ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ عام ایرانی عوام کا اگر مزاج لوگ سمجھتے ہیں تو وہ اتنے جنونی ہیں، وہ بالکل نہیں ہے۔ وہ مرگ کے نہیں چاہتے، وہ تو اپنی خوشیاں چاہتے ہیں، اپنی خوشحالی چاہتے ہیں، اپنی ترقی چاہتے ہیں۔ جس ملک میں 15 لاکھ کا ایک امریکی ڈالر ملتا ہو جس کی کرنسی میں، بتائیں وہاں لوگ کیا خوش ہوں گے؟ بالکل غلط ہے۔ لیکن یہ نہیں سر، بالکل ہے کہ نہیں۔ یہ جب بھی اس طرح کی چیز بنتی ہے، ایک مظلومیت، جب وہ مظلوم بن گئے، یہ مارنے سے ہی بنے نا، تو ان کو جو ڈکٹیٹر سمجھے جا رہے تھے وہ اب مظلوم بن کے وہ لیڈر بن گئے۔ تو یہ سارے کا سارا کچا چھٹا یا درا، اس کا کریڈٹ سارے کا سارا ٹرمپ کی حماقت کو دیتا ہوں۔ سر خامنئی کے بیٹے نے شرکت نہیں کی جنازے کے اندر، سر یہ کوئی اس کو وہ بیمار تھے اس وجہ سے، یا کوئی ڈر تھا یا خوف کی وجہ سے تھا، نہیں، یا وہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے سر؟ دیکھو بیمار کا تو ابھی تک تو وہ سامنے ہی نہیں آئے ہیں۔ جو بھی ہے، اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو کہا جاتا ہے کہ بیمار بھی ہوتے تو پھر بھی باپ کے جنازے پہ لوگ یہ توقع کر سکتے ہیں، اور پھر آ جا کے بات جو اصل نکلتی وہ یہی ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ شاید حملہ نہ ہو جائے، میرے اوپر ٹارگٹ نہ ہو جائے۔ بعد ایک طرف ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے امام جو تھے، اتنی بڑی عظیم ہستی، وہ تو 72 کے ساتھ اتنی بڑی فوج سے لڑ گئے تھے، کھڑے ہو گئے تھے سامنے۔ ایک طرف یہ فخر سے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو ان کی جو 3 شرائط ہیں ان سے تو نظر نہیں آتا کہ وہ لڑنا چاہتے تھے، وہ تو کمینگی تھی جو ادھر سے ابن زیاد کی طرف سے ہو رہی تھی کہ ان کو آنا چاہیے تھا
اور یہ جو خطرہ جو ہے نہیں سمجھتا اسرائیل ہے یا امریکہ ہے، دیکھتے بنتے اس طرح کے ہجوم پہ حملہ کرتے. دیکھیں ایک سکول پہ ہوا تھا، پورا ویسٹ بلبلا اٹھا ہے. امریکہ میں جتنی شاید ہی کسی پہ اتنی تنقید ہو، جو سکول میں 200 بچیاں یا بچوں پہ جو حملہ ہوا تو وہ اتنی اذیت ناک تھا، ہر شخص کی طرف سے اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا گیا. تو یہ بے گناہ عوام کو مارنے کا ویسٹرن دنیا کے متعلق ہمیں صحیح شاید معلومات نہیں ہے، یہ ان کے ناقابل برداشت ان کے لیے بھی ہوتا ہے. اسرائیل نے دیکھیں اگر کیا ہے، ایک تو ان چیزوں کو بھی اس طرح نہیں ہمارے یہاں بیان کیا جاتا جس طرح ایکچوئل ہوتی ہیں، اور اس کے اندر خود دہشت گردوں کا کیا رول ہوتا ہے کہ آبادیوں میں جا کے وہاں سے حملے کرتے ہیں تاکہ آبادیاں لوگ مریں بے گناہ، اور ہماری مطلب مظلومیت اور ہمیں ہمدردی کی لہر ہمارے لیے اٹھے. اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے یورپ میں کافی اسرائیل کو مشکل اٹھانی پڑی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی کوئی بے گناہ مارے جاتے ہیں تو اس پہ کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی اس کی نہیں اب گنجائش رہی ہے. بالکل فضول بات کی ہے ٹرمپ نے کہ ہم نے تو نہیں جی حملہ کیا، ہم تو بڑے، یہ بات وہ کر ہی نہیں سکتا تھا. ایسے کرتا تو خود اس کو وہ جو کچھ ہوتا وہ ناقابل برداشت ہوتا اس کے لیے. یہاں ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا رول کیا ہے. دیکھیں ایک طرف ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے بڑھ کے اسرائیل کے ساتھ مل کے ٹرمپ کے لیے نوبل پرائز کا پتہ ہے ریکمینڈ کیا تھا باضابطہ طور پہ کہ نوبل پرائز جو ہے وہ امن کا نوبل پرائز ٹرمپ کو دیا. وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کر رکھا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور پھر جو شان میں قصیدے پڑے ہوئے ہیں. اب ایک طرف اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف ہم جا کے مظلوم بھی کہہ رہے ہیں، ان کو شہید بھی کہہ رہے ہیں. ان کے لیے ہمارے لیڈروں نے جا کے یہ جو رنگ بات کہوں یا کیا کہوں کہ وہاں ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے شہادت کہہ کے تو دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. کہ ڈبل رول نہیں ہے کہ جس نے مارا ہے اس کو ہم امن کا نوبل پرائز دلوانا چاہتے ہیں، اور جو مرا ہے اس کے لیے ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. تو کیا یہ نہ ہوا ہم سب کو راضی، ہم اس کے ساتھ بھی ہیں، ہم اس کے ساتھ، یہ دوغلی پالیسی کم نہیں ہونی چاہیے. ہمارا قومی لیول پہ ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ ہم باصول لوگ ہیں. اصول والے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح تو نہیں کرتے نا، وہ اگر مظلوم کے ساتھ ہیں پھر مظلوم کے واقعی ساتھی بنے. سر خامنہ کی وفات کے بعد کیا وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے؟ نو ڈاؤٹ بالکل ہو گئی ہے. وہ پاس دوران جو کافی لیدے ہو رہی تھی اور بڑی مشکلیں پڑی ہوئی تھیں، آپ کو معلوم ہوگا یہ سارے میڈیا میں بہت بڑی یہ ہر چیز آتی رہی ہے کہ 45,000 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں جو احتجاجوں میں، جو عوام کو ان پاسداران نے مارا تھا. ان کو ایک ظالم کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا. آج دیکھیں وہ ظالم جو ہیں وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں. آج وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ محافظ واقعی ہیں، وہ صحیح پاسداران ہیں عوام کے بھی اسلام کے بھی. تو یہ سارے کا سارا جو ہوا ہے یہ بالکل ریورس ہو گیا. اور یہ بس آپ دیکھیں اب وہ جتنا مرضی ظلم کریں گے وہ کہیں گے جی ہم تو دیکھیں وہ ہیں جو امریکہ کے اوپر ڈٹ گئے تھے، اور ہم وہ ہیں جنہوں نے امریکہ کو شکست دے دیا ہے، عالمی طاقت کو کے دانت توڑ دیے ہیں، کھٹے کر دیے ہیں. تو اب دیکھیں نا ان کے اندر ایک نئی جان زندگی آ گئی ہے. تو بس آپ دیکھ لیں پھر جو ہوا ہے یہ ٹھیک تو نہیں.